الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کی پوری تفصیل گزشتہ ہفتے آ چکی کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنے بھی انسانوں کو بھیجا، خواہ وہ انسان کسی کے یہاں بھی پیدا ہوا ہو، وہ انسان وہ پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی اور ایمان کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے نور سے تعبیر کیا ہے، اور اس نور کو اللہ رب العزت نے عام رکھا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بچہ ہو، کسی کے گھر میں پیدا ہوا ہو، یہودی کے، عیسائی کے، مجوسی کے، نصرانی کے، غیر مسلم کے گھر میں ہو، وہ پیدا ہونے والا بچہ ایمان اور اسلام کے نور کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس کو جو ماحول ملتا ہے، اس ماحول کا رنگ اس پر چڑھتا ہے۔ کوئی بچہ یہودی بنتا ہے، کوئی نصرانی بنتا ہے، کوئی عیسائی بنتا ہے، کوئی مجوسی بنتا ہے، اور جس کو اسلام کا ماحول بنتا ہے وہ بچہ مسلمان بنتا ہے۔ پھر وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو اس نور ہدایت کو لے کر پیدا ہوا ہے، پھر چونکہ وہ ماحول اس کو وہ ہدایت والا ماحول ملا ہے، تو پھر اس کے سینے میں جو نور ہدایت ہے وہ جوں بڑا ہوتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، ذکر، اذکار، نماز اور دوسری جو عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ نور ہدایت بڑھتے یہ ایک روشنی کے اوپر روشنی اس کے دل میں پیدا ہوتی جاتی ہے، جس کو قرآن نے کہا نور علی نور، کہا کہ روشنی پر روشنی، نور پر نور، اور یہ بڑھتے یہ نور اس کے سینے میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر یہی نور کل قبر کے اندھیری میں اس کے کام آئے گا، میدان محشر میں اس کے کام آئے گا۔ تو جس کو نور قرآنی سے تعبیر کیا کہ نور ہدایت کے بعد جس کو پھر وہ ماحول ملا ہدایت والا، تو اس کے اندر پھر نور قرآنی داخل ہوتا ہے، قرآن کا نور داخل ہوتا ہے۔ اب یہ نور قرآنی کہاں ملتا ہے اور یہ نور قرآنی والے لوگ کہاں ہوتے ہیں، اس کا پھر تذکرہ آگے والی آیت پہ فرمایا کہ وہ ہدایت والا نور کے ساتھ قرآن کا نور یہ اللہ کے گھر میں ملتا ہے۔ کہ جن لوگوں کے گھر اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے گھر کے تار مسجد کے تاروں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں پھر یہ قرآن کا نور آتا ہے، پھر ان کے گھروں کے اندر ہدایت آتی ہے، ان کے گھروں میں دینداری آتی ہیں، اور پھر ان کے گھروں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور نورانی طریقے ان کے گھروں میں آتے ہیں۔
اور جن لوگوں کے گھر اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جن کے تار مسجد کے تار سے کنیکشن سے کٹے ہوئے ہیں، پھر ان کے گھروں میں بے دینی آتی ہے، رسم و رواج آتے ہیں، خرافات آتے ہیں۔ تو ان گھر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ ان گھروں میں پابندی کے ساتھ آتے ہیں، پھر آگے کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ وہ لوگ وہ ہیں رجال، وہ لوگ کہ جو اللہ کے گھروں میں پابندی سے آتے ہیں، ان کی کچھ اہم صفات ہے، کچھ اہم خوبیاں ہیں۔ اس میں ایک نمبر والی خوبی بیان ہوئی تھی کہ ان کا دھندا، ان کا کاروبار، ان کا بزنس انہیں اللہ کے ذکر سے، نمازوں کی ادائیگی سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مانے نہیں بنتا ہے۔ بڑے بڑے کاروبار ہے، بڑے بڑی ڈیلیں کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ بڑے سے بڑا کاروبار بھی انہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روکتا نہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ کاروبار بھی کر رہے ہیں لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں لیکن معاملات کی صفائی، اخلاق کی صفائی، معاشرت کی لائن کی دینداری، ساری دینداری ان کی زندگیوں میں۔ یہاں نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی بول کر پورا دین مراد لیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف نماز پڑھ لے اور زکوٰۃ کی ادا کر لے، چونکہ نماز یہ بدنی عبادت میں سب سے اہم عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت میں سب سے بڑی اہم عبادت ہے۔ تو مدنی اور مالی عبادت بول کر پورا دین مراد لیا ہے۔ ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ اللہ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ جو دین ہے، دین کے جو اعمال ہیں، اعمال کا جو مجموعہ ہے، چاہے وہ عبادت کی لائن سے ہو، معاملات کی لائن سے ہو، معاشرت کی لائن سے ہو، اخلاق کی لائن سے ہو، عقائد کی لائن سے ہو، یہ دین کے پانچوں پانچ شعبے ان کی زندگیوں میں داخل ہیں۔ ایک تو ان کی یہ خوبی ہے۔ دوسری خوبی آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ بہت اہم خوبی کا تذکرہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دینداری کے ساتھ زندگی گزار رہے، نماز پڑھ رہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے، تو ایسا نہیں کہ اپنی عبادت پر دندناتے پھر رہے، اپنی عبادت پر خوش ہو رہے۔ نہیں، ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اتنا سارا کرنے کے باوجود بھی ایسے دین سے ڈرتے ہیں جس دین کے اندر دل اور آخرت دونوں پلٹ جائیں گے۔ یعنی آخرت کا خوف ان کے دلوں میں اتنا ہے، جہنم کا خوف، عذاب کا خوف، میدان محشر کا خوف ان کی دل میں اتنا ہے کہ اتنا سارا کرنے کے باوجود بھی اپنی عبادت پر مطمئن نہیں ہیں، ڈر رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کی صفات بیان ہوئی کہ ان میں یہ خوبیاں تھی کہ دین بھر فرسان بالنہار، کہ دین بھر اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے، جہاد کے تقاضے پورے ہو رہے، اپنے کاروبار اور اپنے بیوی بچوں کے اندر بھی مشغول ہے، لیکن رہبان من اللیل، رات ہو رہی ہے، رات کی تنہائی میں، تہجد کے اندر، سجدے میں دھڑے مار مار کر اللہ کے سامنے رو رہے کہ اللہ میرا کیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کتنے بڑے صحابی، 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز جب پڑھا رہے تھے تو اس وقت ایک ابو لولو فیروز جو ہے مجوسی نام کا ایک مجوسی آدمی نے پیچھے سے آ کر ایک خنجر مارا، جس سے آپ اسی نماز میں گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور پھر 4 دن تک اسی طرح بے ہوشی کے عالم میں رہے، اور یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ جو 4 دن کا جو وقفہ تھا، ایک مرتبہ اس طریقے سے کبھی ہوش میں، کبھی بے ہوشی کے، کبھی ہوش آیا، تو ہوش کے اندر ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر ہے، اس وقت مسجد نبوی کا نیچے کا فلورنگ نہیں تھا، بالکل ریت تھی، مٹی تھی، اپنا سر مٹی کے اوپر ڈال دیا اور کہنے لگے کہ جب عمر تیرا کیا ہوگا جب اللہ تجھ سے پوچھے گا کہ عمر کیا لے کر آیا۔ کون عمر ہے کہ جن کا نام سن کر دنیا کے بڑے بڑے اس زمانے کے بادشاہ ڈرتے تھے، جس گلی سے عمر گزرتے تھے شیطان اس گلی سے راستہ بدل دیتا تھا۔ بلکہ مورخین نے لکھا ہے، جو انگریز مورخ ہے، اگر ایسا عمر دوسرا اگر پیدا ہو جاتا تو قیامت تک اسلام کے علاوہ کوئی دھرم دنیا میں باقی نہ رہتا۔ پوری دنیا کی 1/3 جگہ پر انہوں نے حکومت کی، 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، لیکن کیا کہہ رہے، آخری وقت ہے، زمین کے اوپر اپنا گال مبارک رکھ کر کہہ رہے کہ اللہ جب تجھ سے پوچھے گا عمر کیا لے کر آئے تو عمر تیرا کیا ہوگا، کتنا خوف ہوگا آخرت کا۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کی مزاج کے مطابق آیتیں نازل فرماتے، یہ عمر تھے،
کئی آیتیں ایسی ہیں جس کو باقاعدہ کتاب لکھی گئی موافقت عمر، کہ جو حضرت عمر کی منشا تھی، جو حضرت عمر کی سوچ تھی، اسی کے مطابق اللہ قرآن میں آیتیں نازل فرما رہے ہیں۔ کہ کوئی رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی حضرت عمر نے، ابھی وہ رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمایا، اس سے پہلے اسی رائے کے اوپر اللہ نے قرآن میں آیتیں ان کے مزاج کے موافق نازل فرمائی۔ یہ حضرت عمر کا درجہ ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے کا دروازہ کھلے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا، دروازہ کھلے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا۔ کہا کہ وہ تم ہو فتنے کا دروازہ، جب تک تم حیات ہوں گے فتنے نہیں آئیں گے، اور جس دن تمہاری دنیا سے رخصتی کا وقت آئے گا اس کے بعد پھر جس طریقے سے تم دنیا سے چلے جاؤ گے فتنے کا دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر ایسے ایسے فتنے دنیا میں آئیں گے۔ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک صبح کی ہر کرن ایک نیا فتنہ لے کر آ رہی ہے۔ یہ حضرت عمر کا مقام ہے کہ ایسے ایسے کام کر کے دنیا سے گئے ہیں، ایسی خلافت، ایسی حکومت، غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد، کیسی کیسی نیکیاں انہوں نے کی ہیں۔ لیکن آخری وقت ہے، ایسے اچھے اچھے کام کرنے کے بعد بھی کیا کہہ رہے، عمر تیرا کیا ہوگا؟ جب اللہ تجھ سے پوچھے گا عمر کیا لے کر آئے؟ یہ دوسری اہم خوبی کہ آدمی اپنی عبادت پر کبھی بھروسہ نہ کرے کہ میں اتنا نمازی، میں اتنا حاجی، میں اتنا فلاں، میں اتنا فلاں، میں اتنا سخی، نہیں، بلکہ کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو یہ دوسری اہم خوبی، یخافون یومن، کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو دینداری کے ساتھ اچھا اعمال کے بعد بھی ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں دلیں اور آنکھیں پلٹ جائے گی، یعنی قیامت کے دن سے۔ بڑا بھاری ماحول اور بڑا خطرناک منظر ہوگا قیامت کا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی جیسا عمل کر کے آئے گا، نبی کے عمل کا جو لیول ہوگا اس عمل کی طرح ایک آدمی عمل لے کر آئے گا، لیکن جب قیامت کے ہولناکی کو دیکھے گا تو سمجھے گا کہ میں بھی آج ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو اس دن سے لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ دو اہم خوبیاں بیان فرمائی۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، کہ جن لوگوں نے دنیا میں جو کوئی بھی عمل کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان کے عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ کوئی بھی عمل، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہوگی، وہ نیکی اللہ کے دربار میں ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا، کٹوتی نہیں کرے گا، بلکہ قرآن کا تو یہ وعدہ ہے کہ ایک نیکی کرو گے اللہ 10 دے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ بلکہ قرآن کریم کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس نیکی میں اخلاص ہے تو وہ نیکی، ایک نیکی 10 نیکی سے بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گی؟ 700 گنا تک پہنچ جائے گی۔ جیسے عمل میں اخلاص، جتنا نیکی میں اخلاص، اتنی اس نیکی کی ویلیو اللہ کے ہاں اتنی بڑھ جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی ایمان والا بندہ جب کوئی چھوٹی سی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو تربیت کر کے، پرورش کر کے بڑھاتے ہیں۔ جب بندہ میدان محشر میں پہنچے گا اور اپنی نیکیوں کا انبار دیکھے گا تو وہ تعجب سے پوچھے گا بھائی تعالیٰ میں نے تو اتنے سارے عمل کیے نہیں ہیں، یہ انبار نیکی کے اتنے سارے کیسے ہیں؟ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ اللہ سے کہے گا اللہ تم بھی میری مذاق کر رہے ہو، میں نے تو اتنے سارے عمل کیے نہیں ہیں اور یہ نیکیوں کا انبار۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نیکی اور یہ مذاق کرنے کا دن نہیں ہے، حقیقت میں تیری ساری نیکیاں ہیں۔ کہ کیسے؟ کہ جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر اور اپنے بچے کو گود میں رکھ کر اس کی تربیت کرتی، اس کو پالتی، وہ بچہ ماں کی گود میں بڑا ہوتا ہے۔ میرا بندہ جب تو کوئی چھوٹا سا عمل کرتا تھا میں اس کو اپنے ہاتھوں سے لیتا تھا اور میرے ہاتھ میں وہ تربیت پا کر، پرورش پا کر اس عمل کو میں تیرے لیے بڑھاتا تھا، یہاں تک کہ تیرا 1 درہم ایک پہاڑ کے برابر میں نے کر دیا۔ یہ اللہ کے یہاں ایمان والے کی نیکی کا یہ ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے لا تحقرن شیئا من المعروف، نیکی کو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ 1 روپے سے اگر کسی غریب کی مدد کر سکتے ہو تو 1 روپے سے بھی کرو، اس کو معمولی مت سمجھو یار 1 روپے میں فلاں کا کیا فائدہ ہوگا۔ تیرے پاس 1 روپیہ ہے تو 1 روپے سے بھی کسی غریب کی مدد کر سکے تو کر، ہو سکتا ہے کہ 1 روپے کا اللہ کے یہاں تجھے کیا ملے۔ بعض مرتبہ شیطان آدمی کے دل میں ڈالتا ہے، سوچتا ہے آدمی، دل میں جذبات آتے ہیں نیکی کے، لیکن وہ نیکی کو معمولی سمجھاتا ہے، اس میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن نہیں، آپ سن رہے ہیں
کہ ایک نیکی ایک درہم کے برابر پہنچ جائے، ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ 2 رکعت نفل نماز کو بھی معمولی مت سمجھو کہ 2 رکعت نفل کیا ہے، نہیں، جب موقع ملے وضو کیا مسجد میں آئے 2 رکعت نفل نماز تحیت وضو کی نیت سے پڑھ لو، پتہ نہیں اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا ہوگا۔ کوئی بھی چھوٹا سا عمل، چاہے وہ خیرات صدقے کے تعلق سے ہو، نماز کے تعلق سے ہو، نیکی کے تعلق سے ہو، لیکن اس کو معمولی مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، کہ جو کچھ بھی تم نے دنیا میں نیک عمل کیے ہوں گے اس کا بہترین، احسن ما عملوا، بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ آگے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اللہ مزید دے گا۔ نیکی کا بدلہ تو ملے گا ہی، لیکن اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما کر اور بھی بڑا کر دے گا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو کسی نیک عمل کی توفیق کا مل جانا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ بہت سارے مسلمان ہیں مسجدوں میں اذان کی آواز سن رہے لیکن آنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اللہ ہمیں اگر توفیق دے رہا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پھر اس نیک عمل کی توفیق ملنے کے بعد اس نیک عمل کو اللہ اگر بڑھا رہے ہیں یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر اس نیک عمل کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو بڑھا کر اپنے فضل سے اگر جنت میں داخل کرے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی جنت میں اپنے عمل کے بل بوتے پر نہیں جائے گا۔ کوئی بھی آدمی یہ کہے کہ میں نے اتنے سارے عمل کیا اب جنت میری ریزرو ہو گئی، یہ کبھی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، جب وہ بالغ ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تم میرے لیے روزی کا ایسا انتظام کر دے، عافیت والے، آسانی والے، کہ مجھے کمانے کی جھنجھٹ نہ ہو۔ تو کیا کرے گا تو اس کے بدلے میں کہ میں پل جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر چلا گیا، پانی کا چشمہ پانی کے لیے اس کے لیے جاری کر دیا اور ایک پھل اس کے لیے درخت اگا دیا، اس پھل کو اگر وہ اپنی روزی کا انتظام اللہ نے اس کے لیے آسانی سے کر دیا، کوئی کمانے کی جھنجھٹ نہیں۔ اس کے بدلے میں اس عابد نے 500 سال اللہ کی عبادت کی اور پل جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اب 500 سال کے بعد وہ محشر میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے عمل کے بل بوتے پر جنت میں داخل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے جو کہیں گے اس کو اس کے عمل کے بل بوتے پر نہیں، اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کرو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ 500 سال تیری عبادت کی، پل جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی، پھر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے فضل سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے اس کو جس طرف جہنم ہے اس جہنم کی ایک سیر کراؤ، وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو جہنم میں جو آگ ہوگی اس آگ کو دیکھنے کی وجہ سے اس کو پیاس لگے گی اور پیاس کی وجہ سے اس کی جان جانے کو قریب ہوگی۔ وہ فرشتہ کہے گا مجھے پانی پلاؤ، کہ پانی نہیں ملے گا، مفت میں پانی نہیں ملے گا۔ ارے میری جان جا رہی ہے، کہ نہیں، اس کے بدلے میں تمہیں اپنی نیکی دینی پڑے گی۔ کہ کون سی نیکی؟ جو تم نے دنیا میں 500 سال کی ہے۔ جاؤ میں نے میرے 500 سال کی عبادت دے دی مجھے، لیکن ایک گلاس پانی کا پلاؤ۔ 500 سال کی نیکی کے بدلے میں ایک پانی کا گلاس ملے گا، پانی پی جائے گا، پیاس بجھ جائے گی۔ کہا کہ اب تیرے لیے بات جنت میں جانے کے لیے کون سا عمل ہے؟ کہ کوئی عمل نہیں۔ کہا کہ تو اپنے فضل، اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کر کے اپنے فضل سے ہمیں جنت میں بھیجے، ورنہ ہمارے وہ عمل ہر آدمی جانتا ہے کہ اس عمل کا کیا لیول ہے، اس عمل کی کیا کیفیت ہے۔ میں نماز پڑھا ہوں، اس نماز 40 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال پہلے نماز کی جو کیفیت تھی اگر آج بھی میری نماز کی کیفیت ہے تو میں خود جانتا ہوں کہ میری نمازوں کے کیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے ظہر کی نماز پڑھی جس کیفیت کے ساتھ، اگر عصر کی نماز میں اس کی اس کیفیت میں چینجنگ نہیں آیا، یعنی اس کیفیت میں بڑھوتری نہیں ہوئی، سمجھو کہ وہ آدمی خسارے میں ہے۔ کہ ظہر اور عصر کی نماز کی کیفیت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، جو کیفیت ظہر میں تھی وہ عصر میں ہے۔ اور جو آدمی 40 سال جیسی نماز پڑھ رہا ہے، جیسی نماز سیکھی تھی 40 سال پہلے آج بھی ایسی نماز ہے، اور پھر اس نماز پر آدمی دن دن آوے اور آدمی خوش ہو جاوے کہ میری نماز کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے گی، تو پھر وہ دھوکے میں ہے۔ وہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اللہ اپنے فضل کا معاملہ کر دے بات الگ ہے، لیکن کوئی آدمی اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ علامہ بغوی نے یہاں اس آیت کے ضمن میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا معاملہ اہل جنت پر کیسا ہوگا۔ جب اللہ اپنا فضل کا معاملہ کرنے پر آئے گا، جب اللہ حساب لینے پر آئے گا تو پھر کوئی اپنے حساب سے جان نہیں چھوڑا پائے گا، لیکن جب اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے گا تو پھر اہل جنت بھی خوش ہو جائیں گے کہ سارے اہل جنتی جو جنت پہ جانے والے سارے کے سارے جنت پہ پہنچ جائیں گے۔
اور ان کو ان کی جنت میں ساری نعمتیں مل جائے گی، کھانے کی، پینے کی، حوروں کی شکل میں ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ اتنے میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دیکھیں گے کہ آسمانوں پر ایک یہ جنت کے اوپر ایک بادل چھا گیا۔ وہ سمجھیں گے کہ بھئی بادل سے عموماً کیا ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، کہ بھئی اب عنقریب بہترین ٹھنڈی بارش ہوگی، موسم تبدیل ہوگا۔ لیکن اتنے کے اندر اللہ تعالیٰ اس بادل سے حوروں کو برسائے۔ حالانکہ پہلے سے حوریں ہیں ان کے پاس، لیکن الگ اسٹائل کی، الگ ڈیزائن کی، الگ کلروں کی اللہ تعالیٰ ان کے لیے حوروں کو برسائے۔ اہل جنتی ان کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ سوچا بھی نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل۔ امام بغوی اس آیت کے ضمن میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اور جن نعمتوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے وہ تو اللہ دیں گے ہی، لیکن اللہ کے فضل کا معاملہ ایسا ہوگا کہ جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بھی نہیں، جن نعمتوں کا، اللہ وہ نعمتیں بھی جنت میں عطا فرمائیں۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، کہ اللہ اپنے فضل سے اس نیکی کا بہترین بدلے کے ساتھ ساتھ اپنے فضل سے اور بھی بڑا کر دے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اور اللہ کا تو معاملہ ہی کیا ہے کہ اللہ اگر جس کو چاہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ کسی کے قانون کے پابند نہیں ہے، نہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ اللہ کو کوئی پوچھے کہ اس نے اتنا عمل کیا تھے، اس کو نیکی کیوں اتنی ساری دے دیتے۔ اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کی روزی دے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے دنیا دے۔ کچھ نہیں، اللہ نے فضل فرمایا، جس کو چاہے اللہ نے بہت نواز دیا۔ عمل کے اعتبار سے بھی آخرت میں بھی یہی ہے، اللہ جس کو چاہے عمل کا بہترین بدلہ دے اور بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو بدلہ دینے میں اللہ کے یہاں کوئی حساب نہیں ہے، عمل کرنے میں حساب ہے۔ بھائی نماز کتنی پڑھنی؟ صرف 5 ٹائم کی پڑھنی، حساب کے ساتھ۔ رمضان کے روزے کتنے رکھنے ہیں کہ بھائی 30 ہی رکھنے ہیں، زیادہ فرض نہیں کیا آپ کے اوپر، حساب کے ساتھ۔ زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے کہ مال کا 40واں حصہ، وہاں حساب اللہ نے رکھا ہے کہ میرے بندوں پر زیادہ بوجھ نہ آ جائے۔ لیکن جہاں اللہ بدلہ دینے کا معاملہ کرے گا اللہ کو حساب نہیں۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اب دیکھیے یہاں ایمان والوں کے نیک عمل کا تذکرہ ہوا کہ اس نیک عمل پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیا دے گا۔ اب تو نیک ایمان والوں کے نیک عمل کے تذکرے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں کافروں کے برے اعمال کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن کریم کا ایک خاص انداز ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے ساتھ میں کفر کا تذکرہ کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اخلاص کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نفاق کا تذکرہ کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ اس کے ساتھ میں جہنم کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کی ضد سے ایک چیز دوسری چیزیں سمجھ میں آ جائیں، جس کو بولتے ہیں ترغیب اور ترہیب۔ کہ کبھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے نیک عمل کا تذکرہ کر کے آدمی کو ترغیب دلانا چاہتے ہیں، دیکھو کتنا سارا اللہ دینے والے ہیں، نیک عمل کو معمولی مت سمجھو۔ تو یہ ترغیب کا انداز ہے کہ آدمی کے اندر شوق پیدا ہو۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ پھر ترہیب، ایک وعید کے انداز میں، ایک دھمکی کے انداز میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو اگر نیک عمل نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، کفر والی زندگی گزارو گے تو ان کے عمل کا کیا اثر ہوگا، تاکہ آدمی ایسے عمل سے بچے۔ یہ عجیب اللہ کا قرآن کریم کا انداز ہے کہ صرف ترغیب نہیں، ترغیب کے ساتھ ترہیب، دھمکانا، وعید، تاکہ وعدے سن کر وعدوں کا یقین اور وعید سن کر وعیدوں کا خوف دلوں میں آئے۔ اور یہی مقصد ہے صرف قرآن کریم کی تفسیر میں بیٹھنے کا نہیں، درس قرآن کا جہاں حلقہ ہو، جہاں دینی تعلیم کا حلقہ ہو، جہاں کوئی بیان کا حلقہ ہو، جہاں کہیں ایسے حلقوں میں بیٹھے اسی مقصد سے بیٹھے کہ اس میں اللہ نے قرآن کریم کی ان آیتوں میں جو ترغیب کی جو آیتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ابھارا ہے، ان ترغیب والی آیتوں کو سن کر آدمی اپنے لیے کچھ لاہی عمل طے کرے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، کچھ عملوں پر اپنا آپ کو کھڑا کرنا چاہیے۔ اور جہاں ترغیب کی باتیں آوے، ڈرانے کی باتیں آوے، عذاب کی باتیں آوے، جہنم کی تذکرہ آوے، آدمی اپنے وعیدوں کو سن کر خوف دلوں میں آوے کہ مجھے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ مقصد اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے گا، ورنہ اگر کانوں کی لذت کے لیے بیٹھیں گے تو پھر ہر دن نئی باتیں کانوں میں آئیں گے لیکن عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں کسی بھی دینی حلقوں میں تو ان کو ہر دن یا ہر مجلس میں ایک نیا پن چاہیے، جس طرح ہر آدمی کھانے میں ایک نیا ٹیسٹ مانگتا ہے نا، اس ہفتے کھایا تھا آئندہ ہفتے اس سے بھی بہترین نیا ٹیسٹ ہے۔ اگر یہی مزاج اگر ہمارا دینی ماحول میں رہا، دینی باتوں کو سننے میں رہا کہ بھئی نہیں ہر ہفتے نئی بات آنی چاہیے، ہر ہفتے نئے واقعات آنے چاہیے، تو یہ کانوں کی لذت کے لیے اگر آدمی سن رہا ہے تو اس کو عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ بلکہ ہمارا مقصد یہ ہو کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے،
جو آدمی اس قرآن کریم کے درس میں بیٹھ رہا ہے سمجھے کہ میں ہدایت کو لینے کے لیے بیٹھ رہا ہوں. یہ ایک ایکس رے مشین ہے. یہ سمجھو ایک آدمی ایکس رے مشین میں کیوں جاتا ہے کہ اندر کی دل کی جو بیماری ہے جسمانی ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں آئی. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جاؤ ایکس رے مشین ایکس رے کراؤ اپنا, تو وہاں بیماری پکڑ میں آ جاتی ہیں. قرآن کریم کے درس میں بیٹھ رہا ہوں, ساری بیماریاں قرآن کریم بیان کر رہا ہے. اگر میرے زندگی میں ہے سمجھو کہ میرا ایکس رے ہو رہا ہے, پر ہو رہا ہے وہ ساری خرابیاں میرے اندر ہیں, تو آدمی اپنے آپ کو ہدایت کا محتاج بنا کر اپنے لیے نیت کرے, کسی کو ٹارگٹ نہ بنا کہ میرے اپنے اندر یہ ساری چیزیں ہیں, یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو, اور میں ساری چیزیں کر رہا ہوں مجھے ان سے بچنا چاہیے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, یہ ساری چیزیں میں نہیں کر رہا ہوں مجھے ان کو کرنا چاہیے. بہرحال یہ قرآن کریم کا انداز ہے. اب ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال کی مثال بیان فرمائے. دیکھیے جب بھی کافر کا لفظ آتا ہے تو آج بھی ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی مسلم کسی نان مسلم کو اگر کافر کہتا ہے تو اس کو گالی سمجھتے ہیں. حالانکہ کوئی گالی نہیں, قرآن کی ایک اصطلاح ہے. ایمان کے مقابل ایمان جس طرح قرآن کی ایک اصطلاح ہے, اس طرح کفر جس سے کافر بنا یہ بھی قرآن کی ایک اصطلاح ہے. کفر کسے کہتے ہیں؟ ہم انہیں کوئی گالی نہیں بول رہے. کفر کہتے ہیں انکار کرنا, چھپانا. تو جو آدمی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے اگر اس کو چھپا رہا ہے, اس کا انکار کر رہا ہے, وہ آدمی کافر ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت. اللہ کہا کہ مجھے ایک مانو. تو جو آدمی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے وہ آدمی کافر ہے. بس ہم اس کو کافر بول کر یہی کریں کہ تو اللہ کو کیوں ایک نہیں مان رہا ہے. سمجھے کافر کا مطلب؟ تو یہ ایک کفر ہے. تو ان کافروں کے اندر بھی درجات ہیں. جس طرح ایمان والوں کے ہر ایک کے ایمان کے لیول الگ الگ ہے, ہر ایک کے ایمان کے اخلاص کے لیول الگ الگ ہے. اسی طریقے سے کفر کے بھی اسٹیپ ہے, درجے ہیں. کوئی کفر میں کچھ کم درجے کا ہے, کوئی کچھ کفر میں بہت آگے درجے کا ہے, کوئی کچھ میڈیم درجے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کافروں کے دو اعمال کی دو آیتوں میں دو مثالیں بیان فرما رہے ہیں. کچھ کافر ایسے ہیں کہ جن کا آخرت پر کچھ یقین ہے کہ جس کو وہ لوگ کہتے ہیں جنت کو کیا بولتے ہیں؟ سورگ بولتے ہیں. جہنم کو نرک بولتے ہیں. کہ ہم دنیا میں کچھ پنیہ کے کام کریں گے, نیک کام کریں گے تو ہم کو مرنے کے بعد ایشور یہ ہم کو اچھا بدلہ ملے گا. تو کچھ کافر ایسے ہیں تو اس امید کے ساتھ کہ مرنے کے بعد ان کو ان کے نیک عمل کا بدلہ ملے گا, وہ دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ پرب بنواتے ہیں, ہاسپٹلیں بنواتے ہیں, رفائی کام کرتے ہیں, غریبوں کی یتیموں کے لیے دواخانے کھولتے ہیں, ان کے لیے دواؤں کا کیمپ فری میں لگاتے ہیں. بلکہ آپ نے کورونا میں دیکھا ہوگا کہ جو سکھ قسم کے جو قوم ہے یہ تو ان کے یہاں گرودوارا میں بڑے بڑے لنگر چلتے ہیں اور آج بھی چلتے ہیں. ان کے اندر یہ سخاوت ہے, یہ کھانے کھلانے کی, کوئی بھی بھید بھاؤ کے ساتھ. کیوں کر رہے ہیں کہ یہ نیک اور پنیہ کے کام کریں گے تو مرنے کے بعد ہم کو سورگ ملے گی, اور ہم پاپ کے کام کریں گے تو مرنے کے بعد ہم جو کہاں جائیں گے؟ نرک میں جائیں گے. اس اچھی امید کے ساتھ یہ کافر لوگ دنیا کے اندر اچھے اعمال کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس کیا نہیں؟ ایمان نہیں. ایمان کی نعمت سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ان عمل کی مثال کو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اتنے اچھے کام وہ دنیا میں کر رہے ہیں لیکن آخرت میں ان کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اس کی مثال بیان فرما رہے ہیں. کیا مثال ہے؟ کسرابن. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کسرابن, جیسے سراب چھوٹی سین سے سراب کہتے ہیں چمکتی ہوئی ریت کو. آپ کسی جگہ گاڑی سے سفر کر رہے ہو, روڈ پر ہو آپ, اور فل سخت گرمی کا موسم ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, دور سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے پانی, چمکتی ہوئی ریت ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے پانی, لیکن جو آپ قریب جائیں گے تو وہ پانی نہیں ہوگا, پانی آگے اور نکل جائے گا. اسی طریقے سے آپ ریگستانی علاقے میں, جنگل کے علاقے میں پہنچ جائیے تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ فل شدید گرمی ہے اور لو چل رہی ہے. ایسے موسم میں آپ دیکھیں گے کہ دور سے آپ کو وہ چمکتی ہوئی ریت, آپ کو پانی دکھائی دے گی. یہ پانی نہیں ہوتی, ریت ہوتی چمکتی ہوئی. اس کو اللہ کہہ رہے کہ سراب, یہ چمکتی ہوئی ریت. کہ جس طریقے سے ایک چٹیل میدان میں ایک آدمی جا رہا ہے اور چلتے اس کو پیاس لگی. اب پیاس کی وجہ سے دیکھ رہا ہے کہ سامنے پانی دکھ رہا ہے اس کو, اور بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے. یحسبہ الظمآن ماء, کہ پیاسا اس کو پانی سمجھ رہا ہے اور پانی سمجھ کر اس کو پینے کے لیے بھاگ رہا ہے, لیکن جو بھاگ رہا ہے وہ پانی دور جا رہا ہے. اور بھاگتے تھکتے کیا ہوتا ہے کہ پانی اس کے ہاتھ میں آتا نہیں ہے اور تھک ہار کر وہ بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو کافر لوگ ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انہیں آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا,
کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب وہ مرنے کے بعد جب آخرت میں آئیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہم نے دنیا میں اچھے سے کام کیے تھے، ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا کوئی عمل کا تمہیں بدلہ نہیں ملے گا، اور سیدھی انہیں ڈائریکٹ جہنم دکھے گی، وہ پیاس کے مارے تڑپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں پیاس لگی ہے، کہا کہ تم کون ہو؟ ایک روایت میں آتا ہے یہودی کی مثال کی کہ ہم یہودی ہیں، تم کس کو مانتے تھے؟ ہم حضرت عزیر کو مانتے تھے۔ کہتے عزیر کون ہے؟ کہ اللہ کے بیٹے تھے۔ کہ اچھا، کہ تمہارا کیا ماننا ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ کہ ہمیں پیاس لگی ہے، کہ دیکھو دور سے پانی دکھائی دے رہا ہے۔ وہ سارے یہودی جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننے والے تھے، چونکہ صحیح عقیدہ نہیں تھا ان کا، ایمان نہیں تھا ان کے پاس، دوڑتے ہوئے جائیں گے، وہاں جہنم دکھے گی، جہنم کے اندر فرشتوں نے دھکا مار کر گرا دیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ایمان کے علاوہ جتنے بھی دھرم جو دنیا میں ہیں، اچھے سے اچھا عمل کا بدلہ اللہ انہیں دنیا میں دے دے گا، کہ ان کی روزیوں میں برکت دے دے گا، ان کی عمر میں برکت ہو جائے گی، ان کے ہاں اللہ کھانے پینے کی وسعت کر دے گا، لیکن آخرت میں ان کے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اسی کو اللہ مثال سے سمجھا رہا ہے، والذین کفروا اعمالهم، تو لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہیں، کسراب بقیع، کہ ایک چٹیل میدان میں چمکتی ہوئی ریت، یحسبہ الظمآن ماء، کہ پیاسا اس کو پانی تلاش سمجھ رہا ہے، اور پانی سمجھتے ہوئے حتیٰ اذا جاؤ، جب اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، کچھ نہیں پاتا ہے، کہ پانی مل ہی نہیں رہا ہے، ریت ہے تو۔ ووجد اللہ عندہ، بس اسی طریقے سے وہ کافر بھی جب اللہ کے پاس جائے گا تو وہ اللہ کو اپنے پاس پائے گا۔ فوفاہ حسابا، اللہ اس کا حساب پورا لے چکا دیں گے، کہ تیرا حساب یہی ہے کہ تو نے مجھے نہیں مانا ہے، سیدھا تو جہنم میں چلا جا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ کافر لوگ دنیا میں یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کو نہیں مان رہے تو ہمارا کون بال بیکا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم بہت جلد حساب لینے والے ہیں، تم جب آؤ گے ہم تمہارا پورا حساب لے لیں گے۔ یہ ایک مثال ہوئی۔ اب دوسری قسم کافروں کی کون سی ہے؟ کہ جو قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ماننے کی وجہ سے دنیا کے اندر اچھا عمل بھی نہیں کرتے، بس وہی اپنی دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، اور کسی کو جو ہے یہ حیران پریشان کرنا، زمین جو ہے یہ ظلم کرنا، کسی بھی نیک عمل کو نہ ماننا۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک گہرے سمندر میں کظلمات فی بحر لجی، کہ ایک گہرے سمندر میں تاریکی، یغشاہ موج من فوقی، کہ موج کے اوپر موج، اور پھر موج کے اوپر موج، اور پھر اس کے اوپر بادل۔ آپ جب کسی سمندر کو دیکھیں گے تو سمندر میں جب موج آتی ہے، جو لہریں آتی ہیں، اس وقت جو سمندر کا پانی کے اندر گہرائی ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے موجے کے آنے کی وجہ سے، اور موج پر دوسری موج، موج پر تیسری موج، ایک دم ٹھاٹھے مارتی جو لہریں جب سمندر میں آتی ہیں، اور پھر اس میں بھی رات کا تنہائی کا وقت ہو، اندھیرا ہو، ایک تو رات کا اندھیرا، پھر اس کے اندر سمندر میں موجیں آئی ہے تو سمندر میں اندھیرا، اور پھر موجوں کا اندھیرا، اور پھر اللہ فرما رہے کہ ان موجوں کے اوپر پھر بادل، کالے بادل، تو کتنے سارے اندھیرے جمع ہو گئے، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، ٹھاٹھے ہوئے مارتی ہوئی موجوں کا اندھیرا، سمندر کی تاریکی کا اندھیرا، کتنے سارے اندھیرے جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں کی مثال بھی ان اندھیروں کی طرح ہے، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، اللہ کے نافرمانیوں کا اندھیرا، سارے اندھیرے لے کر اللہ کے پاس آئیں گے، کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، کفر، شرک، گندگی، جو ہے پاپ والے کام، برے کام، یہ سارے اندھیروں کو لے کر اللہ کے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ظلمات بعضها فوق بعض، کہ اندھیروں پر اندھیرا جب لے کر آئیں گے، کتنے اس اندھیرے کی اللہ تعالیٰ ایک مثال یہ بیان کرے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ اندھیرا اتنا زبردست ہو کہ ایک آدمی اگر اپنا ہاتھ بھی اگر نکالے تو اپنا ہاتھ کو بھی دیکھ نہ سکے۔ ہاتھ کی مثال کیوں دی؟ کہ اتنا زبردست اندھیرا ہو سمندر میں، تو آنکھوں سے سب سے زیادہ قریب کون سی چیز ہے؟ آدمی کا ہاتھ ہے، جو جتنا قریب آدمی ہاتھ کو لانا چاہے آنکھوں سے لا سکتا ہے، لیکن اتنا گہرا اندھیرا ہے کہ آدمی کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو وہ اندھیرا کیسا ہوگا؟ ایسا اندھیرا لے کر یہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اندھیروں کو لے کر آنے کی وجہ سے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، کہ جن کو اللہ تعالیٰ کوئی نور نہ دے، کوئی روشنی نہ دے، ان کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی توفیق نہیں ملی انہیں، کفر شرک کی گندگی میں مبتلا ہے اور نیک عمل کی بھی توفیق نہیں ملی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور ہدایت دیا، اور پھر مسلمان کے گھر میں پیدا فرما کر نور قرآن سے اللہ نے ہمیں نوازا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان دو کافروں کی مثال بیان کر کے ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ
کہ اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، اس ایمان کی نعمت کی قدر کرو، اور جن اعمال کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں ان اعمال میں اپنا آپ کو لگاؤ۔ پھر آگے کی آیتوں میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ اب ان کافروں کی مثال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ایک احساس دلا رہے ہیں۔ کیا احساس؟ کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمینوں اور آسمانوں میں جتنے بھی جو مخلوقات ہیں اور جو اڑنے والے جو پرندے ہیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، چرنے والے، پھیلنے والے، رینگنے والے جو پرندے ہیں، اڑنے والے، آپ دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ فرما رہے کہ میری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر مخلوق کو اپنی اللہ کی بندگی کا اور اللہ کی تسبیح کا علم ہے کہ مجھے کس انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر مخلوق یہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور ہر مخلوق کسی نہ کسی درجے میں نماز کی کسی نہ کسی حالت میں ہے۔ آپ دیکھیں گے کچھ جانور اللہ نے ایسے بنائے ہیں جن کا جو ڈھانچہ ہے، جن کی جو شکل ایسی ہے کہ وہ قیام میں کھڑے ہیں۔ اب جراف کو دیکھیے، زبرا کو دیکھیے، ان کی جو ہائٹ کتنی اونچی ہے، ایسا لگ رہا ہے وہ قیام میں ہے۔ کچھ جانور اللہ نے ایسے بنائے جو رکوع کی شکل میں ہی ہیں، گائے، بیل، بکری وغیرہ۔ کچھ جانور ایسے جو سجدے کی کیفیت میں ہیں۔ آپ سانپ کو دیکھ لیے، بچھو کو دیکھیے، اور بھی جو رینگنے والے جو جانور آپ ان کو دیکھیے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی مخلوق یہ اپنی اپنی جو ہے ڈھانچے میں، اپنی اپنی شکل میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہاں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ بعض مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جن مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر وہ اپنے مقصد میں لگی ہوئی ہے تو اس کی سب سے بڑی تسبیح ہے۔ جس سورج کا مقصد کیا ہے؟ روشنی، اور وہ روشنی نکال دے رہا ہے کہ سورج کی تسبیح ہے۔ پرندے اپنی آوازوں میں چہچہا رہے ہیں، ان کا یہ چہچہانا یہ ان کی تسبیح ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کہ اپنے زبان حال سے، یعنی اپنے حال سے جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ بعض مفسرین فرما رہے نہیں، زبان حال کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ایک انسان اپنی زبان سے تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ایسے ہی اللہ کی ہر مخلوق اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب بعض لوگوں نے جب اس بات کا انکار کیا تو تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے انداز سے سمجھایا ہے کہ روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اللہ کی مخلوق ایسی ہیں جن میں اللہ نے ایسی شعور اللہ نے رکھا ہے اور ایسی کام کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی جو کسی انسان میں بھی نہیں۔ آپ دیکھیں گے مکڑی جب اپنا جالا بناتی ہے کتنا پتلا ہوتا ہے لیکن کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ انسان بنا سکتا ہے ایسا جالا بغیر کسی آلات کے؟ چونٹی کو آپ دیکھ لیجئے، سائنسدان تب تحقیق کی چونٹیوں کے اوپر، کیڑیوں کے اوپر، کہ ان کی بھی انسانوں کی طرح ایک حکومت ہوتی ہے، اور ان کی بھی انسانوں کی طرح قبرستان ہوتے ہیں کہ کوئی چونٹی چلتے اگر کسی کیڑی کو دیکھتی ہے کہ مری پڑی ہے تو اس کو اپنے اوپر اٹھا کر قبرستان جا کر دفن کر دیتی ہے۔ یہ شعور کس نے رکھا؟ بلکہ یہ یہاں سے لکھا ہے تحقیق کرنے والوں نے کہ اگر وہ چونٹی، ان کے علاقے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے علاقے کے علاوہ کسی علاقے میں داخل ہو گئی تو اسے اس کا فون احساس ہو جاتا ہے، وہ فون واپس ہو جاتی ہے، اور جس علاقے میں داخل ہوئی ہے وہ علاقے والے کو اگر معلوم ہو گیا کہ کسی دوسرے علاقے کی چونٹی میرے اندر داخل ہوئی ہے تو وہ اس کو پکڑ کر مار ڈالتے ہیں۔ یہ شعور اللہ نے چونٹیوں میں رکھا ہے۔ سارس نام کا ایک پرندہ آپ نے سنا ہوگا، لمبی ٹانگیں اور لمبی لمبی چونچیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان میں ایسا شعور رکھا ہے کہ پوری اڑ کر پوری دنیا کا سفر کر سکتے ہیں، اور جہاں ان کے مناسب آب و ہوا ہوتی ہے وہاں جا کر اپنا سفر باندھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ بھئی گرمی کے موسم میں یہاں آتے ہیں وہاں جاتے ہیں، جہاں ان کے مناسب ماحول۔ یہ شعور کس نے اللہ میں رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ گھوڑے کے بارے میں لکھا ہے اتنا ذہین ہوتا ہے کہ جب ایک گھوڑا کسی گھوڑے کی آواز اگر سن لے اور پھر برسوں کے بعد وہ آواز اس کے کانوں پڑے تو اس گھوڑے کو پہچان جائے گا۔ ایسی ایسی چیزیں اللہ نے ان جانوروں میں رکھی ہے جس کو ہم سجیو مخلوق کہتے ہیں۔ بے جان مخلوق آپ دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں احد پہاڑ سامنے آ گیا۔ کیا فرمایا حضور نے کہ یہ احد پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ کوئی حصہ ہے اس کے اندر، نرجو مخلوق ہم کہتے ہیں، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جا رہے نبوت ملنے کے بعد تو ایک پتھر کو دیکھا کہ میں اس پتھر کو نبی بننے سے پہلے پہچانتا ہوں، کہ وہ جس انداز میں مجھ سے سلام کرتا تھا وہ انداز بھی مجھے معلوم ہے۔ وہ پتھر کس انداز میں صحابہ نے پوچھا السلام علیکم یا نبی اللہ، اس انداز میں مجھ سے سلام کرتا تھا نبی بننے سے پہلے۔ تو یہ ایسی ایسی نرجی اور سجیو مخلوق میں اللہ نے وہ شعور رکھا ہے
وہ حس رکھی ہیں جو ایسا کام کر سکتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کو زبان سے تسبیح کرنے کا جو ہے طریقہ سکھا دے گا؟ جیسا اللہ یہاں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں ممکن ہیں، اپنے عمل سے بھی اور اپنے زبان سے بھی دنیا کی ساری مخلوقیں کیا کرتی ہے؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ جو آسمان و زمین کے بادشاہ ہیں، اے انسان دنیا کی ساری مخلوق تو میری عبادت کرے، میری تسبیح بیان کرے، اور تجھ کو میں نے اشرف المخلوق بنایا ہے اور تو میری تسبیح سے قافل ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی پر تو دل دے بیٹھا ہے، سن لے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ کہ دنیا کی زندگی میں تجھے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تجھے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کہ تو کتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ ان دنیا کی 18,000 مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، مکرم بنایا، معزز بنایا، پوری کائنات کا دولہا اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور پھر انسان اپنی غفلت میں پڑھ کر اللہ کو یاد نہ کرے تو اس سے بڑا اللہ کا نافرمان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان توحید کے دلائل کو بیان کر کے انسان کو پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں بھی ان دوسری مخلوقات کو غور کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کی